السلام علیکم ناظرین، شام بخیر اور چینل 6 کے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ ہیں ایک بہت اہم، بہت خاص اور ایک بہت پیاری شخصیت، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے۔ آپ میاں والی کے قصبے داؤد خیل میں پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا گورنمنٹ ہائی اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھے۔ آپ کے والد راولپنڈی ڈویژن کے ڈپٹی ڈائریکٹر سکولز رہے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی گورنمنٹ ہائی اسکول عیسیٰ خیل سے۔ آپ کا بی اے ہے فرام گولڈن کالج راولپنڈی، جو اتفاق سے میرا بھی کالج رہا ہے۔ پی اے کرنے کے بعد آپ نے بی ایڈ کیا فرام سینٹرل کالج لاہور۔ بعد ازاں آپ نے ایم اے انگریزی کی اور اس کے بعد آپ ایز اے لیکچرر اپوائنٹ ہو گئے گورنمنٹ کالج عیسیٰ خیل میں۔ یہ سفر جاری رہا، آپ گورنمنٹ ڈگری کالج میاں والی سے وابستہ ہو گئے۔ اسی دوران لکھنے لکھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا اور آپ نے ایک طویل عرصے تک پاکستان ٹائمز اور دا نیشن کے لیے باقاعدگی سے کالم لکھے۔ نثر کے علاوہ آپ اردو اور سرائکی کے بھی بہت عمدہ شاعر ہیں اور بہت مشہور گیت نگار ہیں۔ یہ تو تھی ان کے تعارف کی بالکل ایک محض معمولی سی جھلک۔ بھرپور تعارف کے لیے آئیے ملتے ہیں بہت ملنسار، زندہ دل، درویش صفت اور سراپا شفقت پروفیسر منور علی ملک صاحب سے۔ میں میاں والی کے ایک عوام گھرانے میں پیدا ہوا ہوں۔ لکھنے پڑھنے کا شوق جو ہے یہ یوں ہوا کہ میں نے لٹریچر میں آنکھ کھولی۔ میرے والد صاحب کے پاس 18ویں 19ویں صدی کا انگلش کے ناول تھے بہت سارے۔ میرے بڑے بھائی ملک انباری وہ اردو کے وریشس ریڈر تھے، بے شمار ان کے پاس کتابیں تھیں جدید اس کی۔ تو میں نے اردو میں پریم چند، کرشن چندر، منٹو، راجندر سنگھ بیدی، بلونت سنگھ اور اسما چغتائی، ان سب کو میٹرک تک جاتے جاتے میں نے پڑھ لیا تھا۔ پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ زبان پر کنٹرول ہو جاتا ہے، کمانڈ ہو جاتی ہے۔ اس طرح انگلش میں جب شروع کیا تو سر والٹر اسکاٹ، جین آسٹن، چارلس ڈکنز، تھیکرے، ہارڈی، جارج ایلیٹ، ان سب کو پڑھ ڈالا۔ انگلش بھی کمانڈ ہو گئی۔ اب یہ بات اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے اتنی زبانوں پر کنٹرول، میں نے کہا یہ بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک دینے والے کا کمال ہے۔ میں نے کوئی محنت نہیں کی زبان سیکھنے پر، میں نے تو پڑھتے رہا ہوں، اس سے خود بخود مجھے جو ہے نا لکھنا آ گیا، اور 4-5 زبان میں لکھے۔ اچھا، لکھنے میں جو ہے میری پہلی تحریریں وہ انگلش میں تھیں۔ مارچ سن 83 کی بات ہے کہ ایسے ہی دل کیا، میں نے ایک کالم لکھ کر، کالم جیسی تحریر پاکستان ٹائمز کے جو چیف کالمنسٹ محمد ادریس صاحب، ان کو بھیج دی۔ ان سے کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی واسطہ نہیں تھا، کوئی تعارف نہیں تھا، صرف ان کی تحریروں کا میں فین تھا۔ تو میں نے کہ میں بھیج دوں اپنی تحریر، اس کے بارے میں اپنی رائے بتائیں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ شائع کرائیں۔ انہوں نے جواب نہیں دیا، لیکن اگلے ہفتے وہی تحریر پاکستان ٹائمز میں شائع ہو گئی، اور ایک لفظ بھی انہوں نے چینج نہیں کیا۔ اس سے مجھے حوصلہ ملا، پھر میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ ہر 15 دن میرا کالم آتا تھا۔ سن 83 سے لے کر 96 تک 13 سال پاکستان ٹائمز 96 میں بند ہو گیا تھا۔ یوں بھی ہوا کہ میرے 2-4 کالم چھپے نا، تو پاکستان ٹائمز کے میگزین ایڈیٹر سعید اقبال جعفری صاحب میاں والی آئے۔ پہلے مجھے خط لکھا کہ میں میاں والی آنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آئیں، ویلکم، آئے۔ کہنے لگ بھائی میاں والی میں اس بندے کو دیکھنے آیا ہوں جو میاں والی میں بیٹھ کے آکسفورڈ کی انگلش لکھ رہا ہے۔ یہ ان کی، یہ بڑا ٹریبیوٹ تھا، ان کی مہربانی تھی۔ یعنی بھائی یہ سلسلہ 13 سال چلتا رہا۔ اردو میں لکھنا میں نے شروع کیا، پہلی تحریر میری تھی، وہ درد تصویر نامی کتاب تھی۔ وہ بھی ایسے ہو کہ ایک دن میں کالج سے واپس آیا، انگلش کام تو پہلے ہی لکھ رہا تھا، میں نے کہا آج اردو میں کچھ لکھوں۔ ایک پرانی سی ڈائری پڑی تھی، اس میں کچھ ورق خالی تھی، ان پہ میں نے لکھنا شروع کیا کہ عیسیٰ خیل کالج میں رہا ہوں، تو وہاں اس سے میری دوستی عطا علیہ سے بن گئی۔
وہ قصہ میں نے لکھنا شروع کر دیا. وہ 2-4 سے میں نے لکھی. دوسرے دن دیکھا تو اچھا لگا, پھر میں نے لکھنا شروع کر دی. 15 دن میں نے لکھی تو کتاب لکھ کر پھینک دی, مکمل ہو گئی. اور وہ کوئی ٹریڈیشنل بایوگرافی نہیں ہے, وہ امپریشنسٹک تحریر ہے. جو باتیں ہم نے آئی میں لکھ سکوں. کتاب اتنی پاپولر ہوئی, اس کے 3 ایڈیشن آ چکے ہیں, اور پورے دنیا میں اس کتاب کی وجہ سے میری ایک پہچان بن گئی ہے. ہدایت کے سفیر سے لکھی ہے, یہ اللہ کی دین تھی. میری دوسری کتاب جو اردو کی ہے وہ تھی پس تحریر. امریکہ میں ایک ادارہ تھا, انہوں نے کتابوں کی ایک سلسلہ شائع کیا تھا جس کا نام تھا رائٹرز ایٹ ورک. وہ کیا کرتے تھے, کسی بڑے رائٹر کے پاس جاتے, اس کو سوال نامہ دے دیتے, کویسچنئر 50 سوالوں کا, جواب لے لیتے. ان کے جواب لے کر انہوں نے کتابیں مطلب گئے. اس میں ہیمنگ وے تھا, اس میں بڑے بڑے رائٹر تھے امریکہ کے. تو میں نے اسی طرز پر اردو میں ایک کام شروع کیا. کتاب کا نام ہے پس تحریر. میں نے 6 بڑے رائٹر جو ہیں, ممتاز مفتی صاحب, مرزا ادیب صاحب, شفیق الرحمان صاحب, اور احمد عظیم قاسمی صاحب, رام لال صاحب, ڈاکٹر سلیم اختر, ان کو میں نے 50 کویشچنز بھیج دی, انہوں نے جواب دے دی. اس سے میں نے کتاب بنا لی. اور وہ عام کتاب نہیں ہے, اس میں ان کا تعارف بھی ہے, ان کے اپنی تحریر کا عکس بھی ہے, اس میں ان کی تمام ورکس بھی ہیں. 50 سوال ہیں, کچھ ان کی لائف کے بارے میں, کچھ ان کے ورکس کے بارے میں. بڑے خوش ہوئے تو وہ لوگ, بڑی کتاب پسند کی. جو تیسری کتاب تھی جان ملٹن, ہاں وہ اصل میں نا میں انگریزی ادب پڑھاتا رہا ہوں نا. شاعروں میں مجھے جو کلاسیکل پوئٹس ہیں 2 نے امپریس کیے, ایک ملٹن اور ایک جان ڈن. تو میرے دوست ہیں سلیم رحمان صاحب, وہ پبلشر بھی ہیں. انہوں نے کہا یار ملٹن کی بڑی تعریفیں کرتے اس کے بارے میں, اردو والے لوگ سنا بھی وہ نام لیکن جانتے نہیں ہیں, کتاب لکھ دو. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ لکھتی, وہ بھی ایک یادگار کتاب ہے, پڑھیں نا اس کو. وہ ناول کی طرح دلچسپ ہے, کیونکہ ملٹن بڑی عجیب چیز تھا. مجھے کیوں اچھا لگتا تھا؟ مجھے اس لیے اچھا لگتا تھا کہ اس بندے کا اللہ پر بڑا پکا ایمان تھا. 50 سال کی عمر میں وہ اندھا ہو گیا. تو اس نے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں, they also stand who only they also stand who only stand and work. They also serve who only stand and work. کہ جو لوگ کھڑے رہتے ہیں سر, وہ بھی ان کی ڈیوٹی ہے. میری اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے. پہلے لکھتا تھا, اب نہیں لکھتا, اب میں بیٹھا ہوں, یہ بھی میری ڈیوٹی ہے. اس قسم کی باتیں میں لکھتا تھا. تو میں نے اس کو سلیکٹ کیا, اس پر لکھا. اس پر پڑھا بھی بہت کچھ تھا, بہت ساری کتابیں پڑھی اس پر, وہ لکھی. چوتھی کتاب تھی میری, وہ کریٹو ورکس تھا, میری اردو پوئٹری. اردو پوئٹری, میں اصل میں بیسیکلی اردو کا شاعر تھا. سرائکی تو بعد میں بتاؤں گا آپ کو. اردو جو جدید ہے غزل, جیسے فیض صاحب ہیں, ندیم قاسمی ہے, ساحل الجمانوی ہے, فراز ہے, پروین شاکر ہے. میں اس لائن کا شاعر تھا. تو میں نے, لیکن شاعری کا میں نے کبھی اوڑھنا بچھانا نہیں بنایا, کبھی پیچھے نہیں لگا بیٹھ کر کے یہ لکھنا ہے نا, آ جائے تو آ جائے, لکھتی جو آگے لکھتی. اس لیے کبھی ہو گئی تو میں لکھ دیا. وہ شاعری پڑھنے کے قابل ہے. اردو شاعری میں جن لوگوں سے متاثر ہوں, فیض صاحب ہیں, احمد عظیم قاسمی ہیں, ایک بندہ ہے شکیب جلالی, شاید آپ نے بھی نہ سنا ہو, بہت بڑا شاعر تھا. اور ایک ہے شکیب جلالی, اور ایک پروین شاکر. ان سے میں امپریس ہوا ہوں. بہرحال تو وہ میری بک ہے, اس کا نام ہے جو تم سے کہہ نہ سکا. اس میں میری غزلیں بھی ہیں, اس میں میری کچھ شرائطی گیت بھی ہیں, 2 انگریزی کی نظمیں بھی ہیں,
ایک پنجابی کی بھی ہے، بھی یہ ہے وہ یہ، اور 5ویں کتاب میں نے 2-4 سال پہلے کی ہے، وہ میرا پبلشر جو ہے انگریزی کتابوں کا، انہوں نے فرمائش کی تھی کہ آپ اردو میں انگلش لٹریچر کی ہسٹری لکھ دیں. وہ تقریباً 2 سال لگ گئے، وہ میں نے لکھ لی. وہ 2 سال پہلے شائع ہوئی ہے میری 5ویں کتاب. جو ایم اے انگلش کی کتابیں ہیں، ان کا سلسلہ یوں شروع ہوا کہ کالج لائبریری کی کتابوں کے لیے ہم لاہور آتے تھے، جب میں انگلش کی کتابوں کے لیے، تو وہاں جو پبلشر تھا سید سردار جاوید صاحب، انہوں نے کہا پروفیسر صاحب ایک کام کر دیں، ہم آپ کو پیسے دیں گے. میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں وہ کرسٹوفر مارلو کا ڈرامہ ہے، وہ ڈرامہ پوئٹری میں ہے، اس کی پیرافریز کر دیں انگلش میں سمپل پروز میں، اور اس کے کچھ جو کرٹیکل ایشوز ہیں کوشچن وہ بھی لکھ دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کر دیا. اس کے بعد چل سو چل، پھر بہت ساری کتابیں ہیں، کچھ ناولز ہیں، کچھ پوئٹری کی کتابیں ہیں، کچھ ڈرامے کی کتابیں ہیں، ان پر میں نے لکھا. آپ نے ایک سوال جو میری نظر سے گزرے کہ میری کتابوں کے بارے میں اسٹوڈنٹس کا کیا امپیکٹ تھا. اسٹوڈنٹس کا امپیکٹ جو ہے مجھے ملتا رہتا ہے، سارے پاکستان پڑھی جا رہی ہیں. درد کا سفیر جو آپ کی غالباً 1992 میں پبلش ہوئی تھی، یہ ابھی تک میرا خیال ہے کہ واحد سوانح عمری ہے عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب کی. جی اور میری نظر سے گزری ہے، میں نے اس کا مطالعہ بھی کیا ہے. اس میں اینیکڈوٹس ہیں، کچھ واقعات ہیں، اور بڑی دلچسپ اس میں روانی ہے. آپ کو ان کو اور آپ کا جو باہمی تعلق ہے اس کو سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے. مزید یہ کہ بطور شخصیت گلوکار سے ہٹ کر بطور انسان، بطور دوست عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے، اور بڑی دلچسپ وہ کتاب آپ نے لکھی ہے. اب یہ بتائیے کہ آپ نے غالباً 12 کتابیں آپ کی انگریزی ادب سے متعلق ہیں. میرا اپنا بھی چونکہ ایم اے انگریزی میں نے کیا ہوا ہے، تو مجھے بھی آپ کی کتابوں سے کسی حد تک مدد ملی، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ آئی ول بی ویری آنرڈ ٹو کہ میں آپ کے سامنے بیٹھ سکوں گا. ایک تو یہ کہ میں اپنی طرف سے بھی اور تمام اسٹوڈنٹس کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اٹس اے گریٹ کنٹریبیوشن، ویری ہیلپ فل. اور یہ بہت اچھا ہوا کہ آپ نے اردو میں بھی اس کو تحریر کی ہے، تو عام جو قارئین ہیں ان کو بھی اس سے مدد ملے گی. یہ بتائیے کہ آپ 4-5 زبانوں میں لکھتے ہیں، آپ نے ذکر کیا، اردو میں، فارسی میں، انگریزی میں، سرائکی میں. تو کیسے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ جو چیز میں نے لکھنی ہے، شاعری ہے یا نثر پارہ ہے، یہ میں نے کس زبان میں لکھنا ہے؟ کیا یہ انسٹنٹینیس ہوتا ہے یا آپ کوئی غور کرتے ہیں، یا کوئی اس کے لیے کوئی خاص فریم ورک ہے آپ کے ذہن میں؟ میں ریڈیو پر میں نے ایک انٹرویو دیا تھا، انہوں نے کہا تھا آپ نے یہ کتاب کیوں لکھی ہے؟ میں نے کہا یہ ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک معجزہ دیکھ رکھا ہے. ایک بندہ جس کو عیسیٰ خیل سے باہر جانتا کوئی نہیں تھا. سن 75 میں جب انگے تو ہی واز لمیٹڈ ٹو عیسیٰ خیل، گھر بیٹھ کر گاتا تھا. سن 76 میں وہ انٹرنیشنل ویک بن گئے. 4 کیسٹ اس کے آئے، چھوٹا سا جنرل اسٹور تھا، یہ اس کا یہ مارچ تھا. ایک سراب سائیکل وہ پیپل پارٹی بنائی دی تھی، یہ یوتھ لیگ کا تھا کوئی سیکٹری، یہ اس کی سواری تھی. اور 77 میں اس نے مزدہ 929 گاڑی لے لی. جی اسلام آباد میں گھر لے لیا F84 میں. ہاں جی، تو یہ ہے. تو اس بات سے متاثر کر میں نے کہا کہ یہ کہانی جو ہے نا لکھنے کے قابل ہے. لوگ انسپائر ہوں گے، نوجوان نسل کے لوگ جو ہیں، اور یہ دیکھیں گے اللہ دینے پہ آتا ہے تو کیسے دیتے ہیں. ہوتا سب اللہ کی طرف سے کہ میں نے کس کے لیے لکھنا ہے. اخبار میں مقال میں لکھتا تھا تو وہ انٹلیکچوئلس کے لیے، پولیٹیکل لیڈرز کے لیے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے لکھتا تھا. جو درد کا سفیر ہے یہ میں نے عام آدمی کے لیے لکھے گی. جو گیت ہیں وہ تولیق فرمائش پر لکھے ہیں. ہاں، آڈینس کے مطابق میں لکھتا ہوں. جو چیز عام آدمی کی، مجھے ممتاز مفتی صاحب نے کہا، میرے دوست تھے، ایک کہنے لگے بات یاد رکھو
شاعروں ادیبوں کے لیے لکھو گے نا وہ لوگ حسد کریں گے تم سے. عام آدمی کے لیے لکھو نا وہ تمہارے ہاتھ چومیں گے, تمہیں سلام کریں گے. میں نے کہا جی میں تو لکھ دیا. میں کہتے ہیں ہاں میں نے آپ کی یہ کتاب دیکھ کر تھا تصویر, میں نے اندازہ کر لیا تھا کہ آپ یہی کام کر رہے ہیں. ابھی میں یہ کر رہا ہوں. فیس بک پر میرے 5,000 فرینڈ تھے, 12,280 کل تک تھے فالو. روزانہ پڑھتے تھے. روزانہ میں ایک مختصر سا لکھتا ہوں پوسٹ. آسٹریلیا میں بھی میری ریڈر ہیں. ایک فرانس میں بیٹھے منور اقبال خان, کوئی بنگلہ دیش میں بیٹھے ہیں, ہانگ کانگ میں بیٹھے ہیں, عرب اسٹیٹس میں بہت سارے ہیں میری, اینڈ دے ویٹ فار مائی رائٹنگس. اچھا یہ بات ہے کہ میں جو سمجھ نہیں جاتی ہوں. وہ کہتے ہیں آپ نے کمال کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. مجھے کمال کا پتہ نہیں چلتا. میں تو لکھتا ہوں, کبھی سوچا بھی نہیں یہ اللہ کا کرم بھی. ہاں میں لکھ دیتا ہوں. کبھی میں نے لفظ لکھا انگلش ہو اردو کاٹا نہیں ہے. جس طرح زبان چل رہی ہے اس طرح کام نہیں چلتے. تو جو ہے وہ میں لکھتا ہوں روزانہ. لوگ پڑھتے ہیں, فیڈ بیک دیتے ہیں. ہاں بڑے بڑے لوگ, وہ میں لکھ رہا ہوں. وہ ممتاز وہ میں عام لوگوں کے لیے لکھتا ہوں. عام لوگ پڑھتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, دعائیں دیتے ہیں, مجھے گفٹ دیتے ہیں. ہاں ملنے کے لیے بھی آتے رہتے ہیں. آپ سرائے کے گیت بھی لکھتے ہیں, اردو شاعری, اس میں غزلیں تو میں نے خود آپ کی پڑھی ہیں. ایک تو یہ بتائیں کہ اتنا درد, اتنی تاثیر یہ بناوٹی یا میکینیکل نہیں ہو سکتی, اس کے پیچھے ظاہر ہے دل کی تاریں بھی جڑی ہوئی ہیں. تو عام طور پہ تو یہی تصور کیا جاتا ہے کہ ناکام محبت جو ہے وہ انسان کو شاعر بنا دیتی ہے. تو آپ کے معاملے میں یہ کامیاب محبت تھی یا ناکام محبت تھی, کیا تھا؟ بات یہ ہے کہ میں نے بتایا نا کہ شاعری میں زبردستی نہیں کرتا. انسپائریشن ہوتی ہے تو ہو جاتی ہے شاعری. میری شاعری جو ہے اس کا کینوس بڑا وسیع ہے, اگرچہ مقدار میں کم ہے. صرف لب نہیں اور بھی موضوع ہے میری. ہاں تو شعر میرے بڑے پسند کیے جاتے ہیں. ایک تو وہ جو موسٹ فیوریٹ ہوئی ہے پاپولر مدر نے گائی میری شام ہوئی ہاں پنچھی لوٹ آئے, اس سے کیا. دوسرا میری شاعری میں آپ نوٹ کریں کہ لفظ شعر مختلف حوالوں سے آئے. ہاں مثلاً ہوا کی چیخ سنی تو تڑپ کے اس نے کہا وہ شہر چھوڑ چکا پھر یہ شور کیسا ہے. واہ 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 واہ. ہوا کی چیخ سنی تو تڑپ کے اس نے کہا وہ شہر چھوڑ چکا پھر یہ شور کیسا ہے. اسی طرح کہ خیر ہو دل ناداں اب یہ غم بھی سہنا ہے, اس سے بھی نہیں ملنا شہر میں بھی رہنا ہے. واہ واہ. خیر ہو دل ناداں اب یہ غم بھی سہنا ہے, اس سے بھی نہیں ملنا شہر میں بھی رہنا ہے. اسی طرح ایک اور شعر ہے اب یہ پتھر سمیٹ کے رکھ لو, اب یہ پتھر سمیٹ کے رکھ لو شہر سے جا رہے ہیں دیوانے. واہ واہ واہ. اب یہ پتھر سمیٹ کے رکھ لو شہر سے جا رہے ہیں دیوانے. واہ. مجھے یاد نہیں آ رہے بہت سارے شعر, اور یہ شعر خود بخود آ جاتے ایفرٹ لیسلی, بغیر کسی کوشش کی. پتہ نہیں کیوں میرے ذہن پہ سب آ رہے ہیں. اسی طرح اور شعر ہیں میرے جو پسند کیے گئے ہیں, جیسے وہ جو غزل ہے اس سے کہنا والی کہ دریا نے رخ بدلا تو ایک گاؤں اجڑا, مل نہ سکے پھر دو ہمسائے اس سے کہنا. اور ہاں ایک اور شعر یاد آ گیا, سنا ہے ترک مراسم پہ وہ پشیماں تھا, سنا ہے ترک مراسم پہ وہ پشیماں تھا کہ میرے گھر کی طرح اس کا گھر بھی ویران تھا. اور اب مجھے زیادہ یاد نہیں, بس میں شعر سنانے والا شاعر نہیں ہوں. ہوتے ہیں نا زبردستی سنانے والی. ہاں یہ بھی کو چند ایک مجھے یاد آ گئے ہیں. لوگوں کو یاد ہیں میرے شعر, مجھے یاد نہیں ہے. نہیں بہت 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 لطف آیا جتنے آپ نے شعر سنائے. شعر کا ذکر ہوا تو میرے ذہن میں بھی کچھ دوسرے شعراء کے شعر آنے لگے. لگ رہا ہے شعر کے آثار سے
آ لگا جنگل در و دیوار سے، یا پھر وہ منیر نیازی کہتے ہیں کہ عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا. آپ نے کہا کہ شاعری جو ہے وہ ایک آمد کا سلسلہ ہے، یہ میں بھی مانتا ہوں، لیکن محبت کے بارے میں بھی تو کچھ بتائیں، وہ بھی تو اپنا محبت کے بارے میں عمل یہ دخل ہے رکھتی ہے. کہ ایک انگریز رائٹر تھا R.L. اسٹیونسن، ہاں اس کا ایک مضمون ہے آن فالنگ ان لو. وہ لکھتا ہے کہ نوجوان بیٹھے تھے، باتیں کر رہے تھے اپنے اپنے لو افیئر میں، ایک لڑکا بھی بیٹھا تھا انہیں بھی. اس نے بات کی، ان کہا خاموش ہو جاؤ، تمہارا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، تم نہیں بول سکتی. چلا گیا. 5 سال بعد وہ لڑکا آیا، گریبان پھٹا ہوا، جوتے پھٹے ہوئے، بال بڑے ہوئے، شیپ بڑی ہوئی، کہتا ہے اب بات کرو. ایکسپیرینس میں لے کر آیا ہوں. الحمدہ میرا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. میری جو لو پوئٹری ہے وہ یونیورسل ہے. وہ لو افیئر آپ کا بھی ہو سکتے ہیں، آپ کا بھی ہو سکتے ہیں، کسی کا بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے اس میں کوئی، یعنی جو بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا کوئی افیئر تھا جو شاعری کو، نہیں، ایسا کوئی نہیں تھا. افیئر ایک تو ہوئے، لیکن ان کو وہ شاعری میں نہیں آئی میری، ان کو وہ شاعری میں نہیں آئی. ہاں، شاعری تو میں نے ہیومن پوائنٹ آف کہ انسان جو فیل کرتے ہیں لو میں، وہ میں نے لکھا ہے. جی چلیں، یہ تو ایک عالمگیر جذبہ ہے، اور جو محبت سے گزرتا ہے اس میں کوئی جھجک کو شرمانے کی بات نہیں. محبت ظاہر ہے کہ قدرت نے ہمارے دلوں میں، ہمارے نفسیات میں رکھی ہے، اور شاعری جو ہے اس کا بہت ایک نازک اور بڑا ڈیلیکیٹ اظہار ہے، اور آپ کی شاعری واقعی دلوں کو چھوتی ہے. غزل کے علاوہ آپ اور کیا کیا لکھتے ہیں؟ قطعات، سلام، نعت، نظمیں، آپ کے شاعری کا کینوس کتنا وسیع ہے؟ نعت کے بارے میں چلیے بتائیے گا ضرور. میں نے بہت ساری نعتیں لکھی ہیں الحمدللہ. میری نعت روایتی نعت نہیں ہے. میں نے جو لکھے نا دل کی باتیں، نبی پسند کی تھی. ایک نعت کے شعر سناؤں گا آپ کو. نہ میرے بس میں نظام عالم، نہ دل پہ ہے اختیار آقا، کسی کشاکش میں کر لیا ہے ضمیر کو تار تار آقا. تیرے حوالے سے بات کی تو دلوں کے پتھر پگھل گئے ہیں، تو ہی میرا اعتماد آقا، تو ہی میرا اعتبار آقا. شجر پہ باقی اب تو امید کا ایک زرد پتا، شجر پہ باقی اب تو امید کا فقط ایک زرد پتا، ادھر بھی للہ ایک اشارہ کہ لوٹ آئے بہار آقا. اور جو پیار کی بھیک مانگتا پھر رہا تھا شہر وفا میں کل تک، واہ. جو پیار کی بھیک مانگتا پھر رہا تھا شہر وفا میں کل تک، وہ شخص رو رو کے سو گئے، نہ مل سکا اس کے پیار آقا. واہ واہ واہ. اور نہ جانے کس وقت دست تقدیر چھین لے مجھ سے میرا سب کچھ، نہ جانے کس وقت دست تقدیر چھین لے مجھ سے میرا سب کچھ. سب کچھ. یہ نعت زندہ رہے جہاں میں فقیر کی یادگار آقا. واہ واہ. اسی طرح اور ہیں، یعنی یہ روایتی نعت انداز نہیں ہے میرا. یہ دل کی باتیں ہیں، جو ڈائریکٹ باتیں ہوتی ہیں. چلیں دل اور سے. ہیں میرے بعض شعر کہ ہر دعا تیرے وسیلے سے سنی جاتی ہے، ہر دعا تیرے وسیلے سے سنی جاتی ہے، درد جو بھی ہو مدینے سے دوا آتی ہے. اور بے طلب اتنا ملا مجھ کو، بے طلب اتنا ملا مجھ کو، اب کیا مانگوں. بے طلب اتنا ملا مجھ کو کہ اب کیا مانگوں، اب تو آقا تیری رحمت سے حیا آتی ہے. واہ. تو اس قسم کی نعتیں ہیں میری، اور الحمدللہ وہ بڑی پسند کی تھی. ایک تولن بھی گئی ہے، یہ تیرا چہرہ یہ تیری زلفیں، یہ ہاں اس طرح کی نعتیں. تو میری کتاب میں 5-7 نعتیں بھی ہیں، کچھ بعد میں بھی لکھی ہیں. تو اور یہ سرمایہ آخرت پہ میرے لیے. چلیں وہ
باقی ایک تو نعتیں ہیں، اردو غزل ہے، اس کے علاوہ میں نے جو گیت لکھے ہیں، گیت میں نے عیسیٰ خیل صاحب میں، اور عیسیٰ خیلوی سے دوستی ہو گئی. ایک دن اس نے کہا ملک صاحب آپ جو ہے نا اردو کے بہت اچھے شاعر ہیں، میرے لیے کچھ سرائکی میں بھی لکھ دیں. میں نے کہا بتاؤ. کہتے کہ وہ ایک گانا ہے نا، پنجرے کے پنچھی رے تیرا درد نہ جانے کوئی، سنا ہوگا اپنی، وہ طرز پر لکھنے تو لکھ دیے میں نے. کملی دا ماہی وے دس کہڑے پاسے جاما، وہ اس نے گایا تھا. تو اس بعد بہت سارے لکھے میں گیتوں میں بھی یہی ہے کہ میرا پرسنل ایکسپیرینس نہیں ہے نا، ہاں ایکسپیرینس کسی کے، بلکہ میری شاعری ایسی ہے. ایک گیت ہے میرا طاولے نے گئے بڑا مشہور، نیک دل کو ماداں کال ماہی آسی بس اڈے نہیں ہے کوئی دکھ نہ راسی. ایک دن طاولہ کے والد مجھ سے کہنے لگا کہ ملک صاحب آپ کے گیت نے مجھے بڑا رلایا ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہتے میں بہت رویا ہوں. یہ گیت طاولہ نے لگایا ایک کیسٹ، تو مجھے سیما بیٹی یاد آ گئی. جوان بیٹی تھی، مر گئی تھی، سیما بیٹی یاد آ گئی. میں روتا رہا ہوں. گیت کے بولتے ہیں نیک دل کو ماداں کلمہ ہی ایسی. تو میری شاعری ایسی شاعری ہے کہ ضروری نہیں کہ لو افیئر ہو، وہ اس قسم کا باپ کو بیٹے کا غم، بیٹے کو باپ کا غم، بہن کو بھائی کا غم، یہ اس پہ پوری ہوتی ہے. مثلاً ایک ہے وہ میرا گیت، سمجھے گھر میں عمر گزر گئی، کملی راما ڈیزی مر گئی، غیراں آن جنازہ چاہیا تو نہیں آیا. سمجھے گھر میں عمر گزر گئی، کملی راما ڈیزی مر گئی، غیراں آن جنازہ چاہیا تو نہیں آیا. ہاں اب یہ بھی جو ہے نا ہو سکتا ہے، ماں بیٹا باہر رہتا ہو، مرنے لگی، اس کے بھی یہی الفاظ ہوں گی. ماں کی ضروری نہیں کہ محبوبہ ہو، ہاں اس طرح باپ کے بھی ہو سکتے ہیں کہ بیٹا باہر رہتا ہوں. تو میری شاعری اس قسم کی گیت ہے کہ یونیورسل ہے، کسی ایک لو افیئر پہ یا ایک قسم کی لو پہ نہیں ہے. انسانی رشتے ہیں، ان میں کے حوالے سے جو درد ہوتے ہیں اس کو میں نے شاعری میں باندھے. جو غم ہے، دکھ، انسانی دکھ، اس پہ بہت طاقت ہوتی ہے، اور وہ آپ کو دیوانہ بھی بنا سکتا ہے. لیکن اگر آپ تخلیقی سمت میں سفر کریں تو وہی جو غم، وہی جو دکھ ہے، وہ آپ کی تخلیق کو بہت توانا بناتا ہے. اور جو بڑا ادب ہے یا جو بڑا فن پارہ ہے، ادب ہو، پینٹنگ ہو، رقص ہو، مجسمہ ہو، اس کے پیچھے جتنا بڑا دکھ ہوگا اتنی ہی اس کے اندر میرے خیال ہے تاثیر آئے گی. اور آپ چاہے کسی بھی صنف میں لکھیں، جو دل سے بات نکلتی ہے، وہ جو بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. تو آپ نے جو لکھا، جتنا آپ نے سنایا، وہ تو بہت بہت عمدہ ہے. ابھی بھی لکھتے ہیں، جاری ہے سفر یہ شاعری کا، گیت نگاری کا؟ اب نہیں لکھتا. وہ کیوں سر؟ شاعری میں نے کہا ہے نا کوشش سے نہیں ہوتی، وہ اچانک ہوتی ہے. میں نے کبھی باقاعدہ شاعری نہیں کی، اچانک ہوتی ہے تو ہو جاتی ہے. تو اس لیے میں نے شاعری کی میری آؤٹ پٹ سب سے کم ہے. نثر میں تو میں 5 کتابیں اردو کی لکھ دیں، 12 کتابیں انگریزی کی لکھ دیں. شاعری جو ہے، شاعری میں کوالٹی چاہتا ہوں. غزل کو لمبا کرنے کے لیے بھرتی شعر میں نہیں ڈالتا. 5-7 سے زیادہ شعروں کی میری غزل نہیں ہوگی، لیکن کوالٹی ہوگی. تو اس لیے ایک معیار ہے میرا شاعری پر، لیکن آؤٹ پٹ بہت کم. اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو ہے نا نثر کا فوری رسپانس مل جاتا ہے. وہ فیس بک پہ پوسٹ لکھتا ہوں،
لوگ واہ 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 واہ. تو پھر وہ اسی میں لگا رہا ہوں. ہاں کبھی کبھی کوئی وہ تو ہو جاتا ہے. ہاں اور میں نے لکھے ہیں سانحۂ کربلا کے حوالے سے بھی لکھی ہیں کچھ نظمیں. آپ نے کتاب میری دیکھی ہے نا؟ میں نے شاعری کی آپ کی نہیں دیکھی؟ نہیں دیکھی، ابھی نہیں دیکھی. آپ کی جو بھی شاعری ہے جو آپ کی ڈائریوں میں لکھی ہوئی ہوگی، جو کسی کاغذ کے پرزوں میں لکھی ہوگی، میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ضرور کمپائل کریں، بھلے فیس بک میں ہی شائع کریں. لوگ آپ کو پڑھنا چاہتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ شاعری میں بھی اچھا رسپانس آپ کو دیں گے. میں تو ضرور آپ کی شاعری پڑھنا چاہوں گا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے اردو ادب پہ بھی آپ کی نگاہ ہے، انگریزی ادب میں بھی ہے. دونوں میں آپ کو زیادہ لطف کس میں آتا ہے؟ یا یوں کہیں کہ اردو ادب جو ہے وہ عالمگیر ادب کے مقابلے میں آپ سمجھتے ہیں کہ کھڑا ہونے کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ نہیں جی، اصل میں کلچر ہوتا ہے اردو والا کا. ہمارا اپنا کلچر ہے، ہمارے اپنے مسائل ہیں جی. تو اس لیے اسی لیول پہ کریشن ہوتی ہے. شاعری ہے یا ناول ہے یا افسانے، ان کا اپنا کلچر ہے جی. وہ اس لیول سے لکھتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہاں ہمارا معاشرہ جو ہے تو اس حساب سے لکھا جاتا ہے. دوسری بات کہ دونوں زبانوں میں لکھنا یہ اللہ کا کرم ہے، میرا کوئی کمال نہیں. جس طرح چینل چینج کرتے ہیں نا ٹی وی کا، آپ کہیں وہ انگلش میں لکھنے، میں لکھنا شروع کر دوں، اردو کا لکھنا شروع کر دوں گا. ہاں رکتا نہیں ہوں. یہ میں پھر کہتا ہوں کہ کریڈٹ میں نہیں لیتا، کریڈٹ دینے والے کے. ہر آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. دونوں زبانیں یکساں کسی آدمی کو نہیں ہے. اقبال نے کہا تھا فارسی شعر میں، مراب نگر کے در ہندوستان دیگر نمی دینی، مراب نگر در ہندوستان دیگر نمی دینی بینی، برہمن زادہ ہو رمزاش نائے روح متبریزت. کہ مجھے دیکھو، میں کشمیری برہمن کا بیٹا ہوں، ہندو کا، اوپر سے نسل ہوتی نہیں، لیکن مولانا روم اور شمس تبریزی کے رازوں کو جانتا ہوں. تو یہی بات ہے کہ داؤد خیل کا رہنے والا ہوں. ہاں جی، زبان شیکسپیئر والی لکھتا ہوں. ہاں جی، زبان ڈکنز والی لکھتا ہوں. ہاں جی، یہ رب کا کرم ہے. ہاں جس کو دے دی. پھر یہ بھی ہے کہ اللہ جس کو جو کچھ دیتے ہیں نا، یہ نوجوان رائٹروں کے لیے میری مشورہ ہے. اگر آپ اس کو جو ٹیلنٹ رب نے دی ہے اس کو استعمال کریں مخلوق کے فائدے کے لیے، اور اس سے وہ خود بنا جیتے. میں نے داؤد خیل میں بیٹھ کر انگریزی میں کال میں لکھا، پاکستان ٹائم میں شائع ہو گیا. ہاں جی، رستے والا نے بنا دی، وہ واقف بن گئی. ہاں جی، اس طرح نا عطا اللہ. ہاں جی، میرے تو کوئی نہیں تھا، اچانک اس کو وسیلہ بنا دی. میرے پاس ٹیلنٹ تھا شاعری کا، اللہ نے وہ وسیلہ دے دیا ہے نا. تو یہ ہے. اس طرح انگلش کی بکس ہیں تو وہ کتاب محل کے بانی سید سرار جب انہوں نے مجھ سے کہا لکھ دی، میں نے لکھ دیا. یہ میاں والی سے بلا کر یہاں لاہور میں. تو یہ ہے. لیکن یہ کہ بس یہ ہے کہ دنیا یاد کرے گی. بہت سارے حوالے ہیں میرے، ٹیچر کے حوالے سے ہزاروں اسٹوڈنٹ ہیں میری، کہ عطا اللہ کے حوالے سے میرے گیتوں کے لاکھوں فین ہیں پوری دنیا میں. اسی طرح جو ہے میرے انگلش کالموں کے حوالے سے بہت سارے لوگ میرے فین ہیں اس زمانے کے. ہاں اور بہت سارے لوگ ہیں. ہاں چلیں، خدا آپ کو صحت مندی کی عمر جاویدانی سے نوازے.
آپ کا قلم رواں رہے. آپ کے جتنے حوالے ہیں بڑے توانا ہیں اور لوگ بہت تمام حوالوں سے آپ سے محبت کرتے ہیں, اور ہم چاہیں گے کہ آپ کی جو تخلیقی صلاحیت ہے وہ قائم رہے, جاری و ساری رہے, اور شاعری آپ دوبارہ لکھنے کی طرف اپنا ذہن بنائیں کیونکہ وہ بہت دلوں کو چھوتی ہے. یہ بتائیے کہ اپنا جو فلسفہ زندگی ہے آپ کا, ظاہر ہے زندگی آپ نے گزاری ماشاءاللہ بہت صحت مند, بڑی ایک تر و تازگی والی اور بڑی تخلیقی صلاحیتوں سے بھرپور, اپنے وقت کا بہت اچھا استعمال کیا ہے, بہت پروڈکٹیو. تو آپ اپنے فلسفہ زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں تاکہ ہمیں بھی کوئی روشنی ملے اس سے. میری فلاسفی آف لائف جو ہے جی وہ بڑی ہے. دیکھو میں نے باتوں میں بتا بھی دی ہے, سمپل سی ہے. ہر بندے کو اللہ نے کچھ دیے ہے, کوئی خاص صلاحیت دی ہے جی. اس صلاحیت کو تلاش کرنا پڑتے ہے. ہر بندے کو نہیں پتہ, آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے اندر کون سا ٹیلنٹ ہے. کئی لوگ تو زندگی گزار جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. اس کو تلاش کرنا پڑتے ہے. جب پتہ چل جائے پھر اس پہ محنت کریں. عطا اللہ کی مثال ہے, اس کے پاس آواز تھی جی. اس نے پہچان لیا کہ یہ آواز جو ہے یہ منفرد ہے, یہ چل سکتی ہے. 12 سال اس نے بند کمرے میں بیٹھ کر گئے. 12 سال روزانہ رات کو بیٹھتا تھا, لگا رہتا تھا. پھر اچانک نکل گئی. پہچان لے انسان کہ میرے اندر کیا خوبی ہے, اس خوبی سے پر کام کرے, مخلوق خدا کو فائدہ پہنچائے. ہاں جی. تو شہرت بھی, دولت بھی, عزت بھی, سب کچھ ملتا ہے. ہر آدمی کو اللہ نے نا یہ پوٹینشیل رکھا ہے آدمی میں. یہ الگ بات کہ پتہ نہ چلے آپ کا کہ آپ کے اندر کیا ہے, آپ کے اندر کیا ہے. ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو چھوٹی عمر میں ہی بہت سی بیماریاں لگ جاتی ہیں, صحت کے مسائل ہیں, اور بڑھاپے کا سفر تو بہت بات کا ہے. جوانی میں ہی وہ عوارض, وہ ایلمنٹس آ جاتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ دوائیوں میں ہی لگ جاتا ہے. آپ کو میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ یو آر ویری ہیلدی, آپ سارے کام خود کرتے ہیں, مینٹلی ویری ایکٹیو اینڈ شارپ. بہت خوشی ہوتی ہے. کچھ ہمیں بتائیں کہ ہم اپنی لائف سٹائل میں ایسا کیا کریں کہ ہم آپ کی طرح جو ہے وہ ایک چاقو چوبند اور ایک اچھی زندگی گزار سکیں. رات کا رات 30 سگریٹ روزانہ. ہاں, دوپہر کا کھانا میں نے کبھی نہیں کھایا. ناشتہ صرف دہی, کوئی پراٹھا شراٹھا نہیں, دہی اور چائے. ہاں جی. اور جو ہے نا دن میں 5-7 کپ چائے کی پیتا ہوں. ہاں جی. چلتا پھرتا رہتا ہوں, بیٹھنے کا میں عادی نہیں ہوں. بھائی یہی ہے. سگریٹ میں 60 سال سے پی رہا ہوں, ہے نا. بلکہ ایک دفعہ ڈاکٹر نے مجھے کہا, ایک دفعہ میں لاہور میں تھا, ایک ہوٹل پہ بیٹھے تھے, تو ایک بزرگ نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی جان کی عمر ہوئے گی تھوڑی. اس وقت میں نے کہا 62 سال. پھر تو تسی بچے ہوئے. میں نے کہا کیوں؟ تسی تھوڑی کی عمر ہے؟ کہنے لگا 65 سال. تسی سگریٹ سے نہیں پیندا؟ کہتے کیوں نہیں پیندا؟ اس نے ماربن کی ڈبی کٹی ہے. میں نے کہا کب سے پی رہے؟ کوئی 50 سال سے پی رہے ہیں. اچھا. اس سے ایک پھر اور بزرگ سامنے آ کر بیٹھ کے ان سے پوچھا بابا جی آپ کی کیا عمر ہے؟ کہنے لگے 68 سال. میں نے کہا آپ سگریٹ سے کہتے کیوں نہیں پیندا؟ انہوں نے K2 کی ڈبی نکالی ہے نا. پھر نا جو ہے ایک دفعہ میں گیا ڈاکٹر کے پاس, اس نے کہا آپ سگریٹ چھوڑ دیں. میں نے کہا کہ میں یہ واقعہ سنائی 2 بزرگوں کی گفتگو. میں نے کہا وہ تو ٹھیک ٹھاک پھر رہے ہیں. ڈاکٹر ہنس کر کہنے لگا ٹھیک ہے جی, چلا ہی رکھو. ہاں بس میرے صحت کا یہی رہا. صحت تو ہے نہیں اب ماشاء اللہ. بہرحال جو کچھ ہے, ہاں میں نے ورلڈ کپ تو کھیلنا نہیں ہے. جو کام میں کرتا ہوں وہ میں کر لیتا ہوں. پڑھنے لکھنے کا کام, چلنے پھرنے کا کام, ہاں وہ کر لیتا ہوں. صرف یہ میرا مسئلہ ہے, یہ ہیئرنگ کا. یہ مسئلہ اب زیادہ ہو گیا.
اس کا جو ہے نا یہ ایئرنگ ایڈ میں نے ریسنٹلی لی، بہت اچھا کام کرتی ہے، لیکن آواز کی فریکوینسی سے ایڈجسٹ ہونے میں اس کو ٹائم لگتے ہے. یہ آٹو ایڈجسٹ ہے. آپ 2 گھنٹے میرے پاس بیٹھ کر 3 گھنٹے باتیں کریں، پھر یہ آپ کی آواز کی فریکوینسی کو ایڈجسٹ ہوگی، پھر ٹھیک سنیں. میرے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں ان کی آواز میں سن لیتا ہوں. آپ کی آواز آتی ہے، الفاظ سمجھ نہیں آتی. یہ عیب ہے جی، باقی اللہ کا کرم ہے. 84 سال ماشاء اللہ. میں آپ کے جواب میں تھوڑا سا اضافہ کروں. حسد نہ کرنا، دوسروں کے بارے میں اچھی رائے رکھنا، مثبت سوچ رکھنا اور وقت کو تعمیری کاموں میں صرف کرنا، میرا خیال ہے یہ بھی وہ محاسن ہے جو ایک اچھی زندگی، ایک صحت مند زندگی اور ایک خوشگوار مائنڈ سیٹ کو جنم دیتے ہیں. میرا خیال ہے آپ اس کی تائید کریں گے. انسان کسی کے برا نہ چاہے، انسان کسی کے ساتھ حسد نہ کرے. غصہ مجھ میں ہے ہی نہیں، تو اس وجہ سے بھی غصے سے ٹینشن پیدا ہوتی ہے، وہ سارے مسائل پیدا ہوتی ہیں. تو کردار جیسا ہے اللہ نے دیا ٹھیک ہے، میں جو ہے فرشتہ نہیں ہوں، بہرحال ٹھیک ہے. چلیں، جو ہمارے سننے والے ہیں میں ان کو یہ کہوں گا کہ یہ کتنی سادہ سی بات ہے لیکن اس میں کتنی دانائی ہے. اچھا سوچیں، سادہ غذا رکھیں، دوسروں کے لیے اچھی رائے رکھیں، خود کو بہتر سے بہتر بنانے کی جستجو میں رہیں. تو آپ جب ایک بہتری کی طرف جائیں گے تو قدرت آپ کو کھلی باہوں سے استقبال کرے گی، کیونکہ آپ اس قدرت کے جو پرنسپلز ہیں ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہے ہوں گے ٹو بی بینیفیشل ٹو ادرس ریگارڈلیس آف کسی کے رنگ، نسل، زبان، مذہب کیا ہے. قطع نظر اس سے آپ دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں گے، اچھے اخلاق رکھیں گے تو قدرت بھی آپ کی طرف اچھی رہے گی، اور میرا خیال ہے یہ آپ کی صحت اور آپ کی زندگی میں کیا کہتے ہیں برکت ڈالے گی. پروفیسر صاحب، آپ کا ہم نے اتنا وقت لیا ہے، جاتے جاتے ایک روایتی سوال ہے لیکن ضروری ہے میرے لیے یا اپنے سننے والوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، خاص طور پہ طالب علموں کے لیے کوئی پیغام جو آپ دینا چاہیں. سننے والوں کے لیے میں نے بہت کچھ کہہ دیے. ہاں جی، کہ اللہ پر بھروسہ کریں جی، اور حسد نہ کریں، تو کسی سے بغض نہ رکھیں، جس حد تک ہو سکے لوگوں کو فائدہ دیں. میرا یہی اصول رہا ہے. اب میں فیس بک پر پوسٹ کیوں لکھتا ہوں؟ کئی لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جب تک آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں آپ کو موت نہیں آئے گی. دائم آباد رہیں، لکھتے رہیں اور ہمیں اپنی تحریروں سے اور اپنی روشنی سے جو ہے وہ منور کرتے رہیں. بہت شکریہ، تھینک یو. دوستو، اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے اب اپنے ہوسٹ آفاق نیر کو اجازت دیں، پھر ملیں گے. خدا حافظ.